لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم أمرا منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 9 نومبر 1986 ہم یہاں تہکال
پشاور کے مضافات میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، آج کے اس پروگرام کو شہدائے بالاکوٹ کے کانفرنس کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے۔ ہمارے شاندار ماضی کا ایک تابناک باب جو خون شہداء سے رنگی ہے، اس پر گفتگو کرنا مقصود ہے، تاکہ ہم اپنے اسلاف کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حال کا تجزیہ کریں اور استقبال کے لیے ذوق تعمیر لے کر اٹھیں۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسے مقام پر میں آپ سے مخاطب ہوں جہاں سے مجاہدین آزادی اور سرفروشان حق و صداقت کے قافلے کا ایک جانباز سپاہی ارباب بہرام خان شہید جذبہ ذوق شہادت سے سرشار ہو کر اس قافلے میں جا شامل ہوا کہ جنہوں نے تاریخ کے ابواب میں ناقابل فراموش اضافہ کیا اور آنے والی نسلیں ان کے کردار پر فخر کرتی رہیں گی۔ مجھے اس حجرے میں بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی جس کی دیواروں میں ان پرستاران حق و صداقت کی آوازوں کی جلالت مدفون ہے۔ میں اس سرزمین کو سلام پیش کرتے ہوئے آج کے پروگرام کے منتظمین، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت تہکال کے رفقاء کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے مجھے آپ حضرات سے اس انقلابی عنوان پر گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجاہدین بالاکوٹ کے کردار پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ظلم و جہالت کے اندھیروں میں حق و صداقت کے یہ چراغ ہر دور میں جلتے رہے ہیں۔ اور یہ تقاضۂ فطرت ہے، جب تک کرۂ ارض پر راتوں کا اندھیرا رہے گا، صبح اور دن کے سویرے کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اندھیروں کے ساتھ روشنی چلے گی، باطل کی ظلمت کا سینہ حق و صداقت کے اجالے چاک کرتے رہیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حق و صداقت کے اجالوں کے لیے اللہ کن اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جو سچائی کا پرچم اونچا کرے، اور وہ کون ہے جو ظلم اور استحصال کے فروغ میں اعلی کار بنے۔ حق اور سچائی کا پرچم اونچا کرنے والوں کو بظاہر کانٹوں پر گزرنا پڑتا ہے، شمشیر و سنا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ظلم و استحصال کی قوتوں کا ساتھ دینے والوں کو بظاہر پھولوں کے ہار ملتے ہیں۔
جاگیریں ملتی ہیں، دولت ملتی ہے، لیکن ظلم کا ساتھ دینے والے دولت مند فرعون کی طرح رسوا ہو کر مٹ جاتے ہیں، اور صداقت کا ساتھ دینے والے حقیقت پسند موسیٰ کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ یہ حق و باطل کی کشمکش ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ستیزہ کار رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ قرآن کریم کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، چار اشارے، ان یقیناً، الذین وہ لوگ، قالوا کہ کہا جنہوں نے، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ اس اعلان کے بعد چاروں طرف سے مصیبتیں ٹوٹی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں۔ آزمائش کبھی فرعون بن کر آتی ہے، مصیبت کبھی نمرود بن کر آتی ہے، آزمائش کبھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن بن کر آتی ہے، مصیبت کبھی رنجیت سنگھ بن کر آتی ہے۔ اللہ کے دوست ہر دور میں آزمائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، بکے نہیں، جھکے نہیں، ہٹے نہیں، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کیا، رب کے لیے سب کو چھوڑ دیا، رشتے ناتے قربان کیے، دوستیاں قربان کی، پدری محبت قربان کی، وطن کی محبت قربان کی۔ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے ہمارے لیے سب کو چھوڑا تو پھر ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے قطار اندر قطار ان کی حمایت میں بھیجتے ہیں، وہ فرش زمین پر ہمارے نمائندہ ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بات کہی جاتی ہے، تسلی دی جاتی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تمہیں خوف بھی نہیں، آئندہ زمانے کا حزن بھی نہیں، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے یار ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں تم نے اس طرح زندگی گزاری جس طرح ہم نے چاہا، اب آخرت میں ہم وہ انعام دیں گے جو تم چاہو گے۔ دنیا میں تم نے ہمیں راضی کیا، آخرت میں ہم تمہیں راضی کریں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہارے غفور اور رحیم پروردگار کی طرف سے انعام ہوگا۔ عزیز دوستو، اللہ سے تعلق قائم کرنے والے، اسلام سے پہلے چند نوجوان، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے بڑے فخریہ انداز میں۔ آج میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، کردار کے لحاظ سے مجھے علماء کرام اگر معاف کریں تو میں تطبیق کر دوں، کردار اور ذوق کے لحاظ سے میں جب تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے اصحاب بالا کوٹ اور اصحاب کہف میں بڑی نسبت نظر آتی ہے، بڑی مطابقت نظر آتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دور کے رنجیت سنگھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے بھی اپنے دور کی استحصالی قوت اور استعمار کے خلاف آواز اٹھائی۔ انسان کی جبین کو در در پہ جھکایا جا رہا تھا، اور چند لوگ انسانی آبادی کا استحصال کر رہے تھے۔ چند نوجوان، قرآن ان کے شمار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن نہ لاکھوں تھے، نہ ہزاروں، نہ سینکڑوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9 سے زیادہ نہیں تھے اور 7 سے کم نہیں تھے۔ کتنے مختصر، اور پوری سوسائٹی کا مقابلہ کیا، پورے معاشرے کے سامنے ڈٹ گئے، ظلم و استحصال پر مبنی اقتدار پر بیٹھنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی، اس کے بنائے ہوئے آستانوں پر سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ وہ دقیانوس چاہتا تھا کہ لوگ آستانہ پرست ہو جائیں، پوری قوم کو اس نے آستانوں پر جھکنے کی تلقین کی، ترغیب دی، لیکن یہ چند نوجوان باغی ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب گرفتار کر کے انہیں لایا گیا ہے دقیانوس بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا موقف ہے؟ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ کہہ دی تمہارے بنائے ہوئے آستانوں کے آگے نہیں جھکیں گے، نہیں جھکیں گے تمہارے بنائے ہوئے آستانوں کے آگے، یہ جبین تو اللہ کی امانت ہے، اسی کے آگے ہی جھکے گی۔
ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمینوں آسمانوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے۔ ہمارا مسجود، ہمارا مسجود، ہمارا معبود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو کارساز نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو دستگیر نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں مانتے، ہم اس کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، وہی ہمارا الہ ہے، اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے۔ بادشاہ نے ان کے خاندان کے بڑے لوگوں کو بلا رکھا تھا تاکہ میری نہ مانے تو ان سے دباؤ ڈلواؤں گا، فیملی پریشر ڈلواؤں گا، برادری مجبور کرے گی۔ بادشاہ نے کہا تمہارا موقف تو بڑا خطرناک ہے، لیکن اپنے بڑوں کی تو سنو نا، یہ تو آستانہ پرست ہیں، تمہارے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں، ان کی سنو۔ نوجوانوں نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جنہیں تم حجت کے طور پر پیش کرتے ہو یہ ہمارے خونی رشتہ دار تو ہیں، لیکن فکری راستہ جدا ہے، رشتہ دار تو ہے لیکن فکری راستہ جدا ہے، عقیدہ نہیں ملتا، ان کا عقیدہ دوسرا، ہمارا عقیدہ۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں اور مخلوق کی پوجا کی ہے۔ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، فرق ہے نا، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں اور یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم شیدائی ہیں، یہ حلوائی ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ ضمیر اور تعویذ فروش ہیں۔ لہذا یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، ہم ان کو بھی خیر باد کہتے ہیں، اور بادشاہ صاحب ہم تمہیں بھی خیر باد کہتے ہیں، اس سے تعلق نبھائیں گے، اس سے دوستی نبھائیں گے، سارے صدمے اٹھائیں گے، سارے زخم کھائیں گے، لیکن زندگی کے سفر میں اپنے رب سے بے وفائی نہیں ہونے دیں گے۔ نشہ ہی ایسا ہے، نشہ ہی ایسا ہے دوستو، بے دریغ آگ میں کود جاتے ہیں جنہیں پیار کا یہ نشہ ہو جائے، یہ نشہ ہی ایسا ہے، آگ میں کود جاتے ہیں جنہیں پیار کا نشہ ہو جائے۔ تم تو ہو ہی خلیل کے علاقے والے، پتہ نہیں یہاں کوئی خلیل بھی ہے؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کی درد لگانے والا ہے کوئی؟ بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، مجھے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں آپ سے، اگرچہ آزمائش میں ہم ہیں، حالات بڑے عجیب ہیں، لیکن تمہارے خون پر مجھے اطمینان ہے، تمہارے خون پر مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ وقت کے بت توڑنے میں آپ سے اللہ ضرور کام لے گا۔
اور دقیانوس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جو کر سکتے ہو کر لو. سزا تجویز ہو گئی، سب کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، سب کو سزائے موت دی جائے. لیکن کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، جوان بڑے قیمتی ہیں، حوصلے والے ہیں، جرت والے ہیں، مارے گئے تو مارے جائیں گے، لیکن اگر ہمارے بن گئے تو خوب کام کریں گے، تھوڑی سی مہلت دے دو، سوچ لیں، نظر ثانی کر لیں. دقیانوس نے نوجوانوں سے کہا جاؤ تھوڑے سے عرصے کے لیے مہلت دیتا ہوں، اپنے نقطۂ نظر پر غور کرو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ پھر سزائے موت کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہیں چھوڑا نہیں ہے وہ صدا بلند ہی رہنی چاہیے. اگر ہم مٹ گئے تو کہیں یہ آواز بلند کرنے والا کوئی نہ رہے. الہ العالمین، ہم تیرے در پر سوالی بن کر آئے ہیں، حج لنا من امرنا رشدا، ہماری رہنمائی کر، ہماری دستگیری فرما، او ہمارا مشکل کشا، ہمیں صحیح راستے پر چلا، ہمیں تنہا نہ چھوڑ. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کی سرپرستی فرمائی، جس غار میں دعا کر رہے تھے اسی غار میں سلا دیا، اور سلا دیا تو سلا دیا. راتیں گزرنے لگی، دن گزرنے لگے، ہفتے گزرنے لگے. زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، ہوا بھی وہیں غار میں پہنچائی جا رہی تھی. سورج کی دھوپ ضروری ہے تو سورج کو حکم دیا اللہ نے، ابھرتے وقت ڈوبتے وقت میرے دوست غار میں سوئے ہوئے ہیں، ذرا اپنی تازہ تازہ دھوپ ان کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو. رب العالمین نے فرمایا ہم نے سنبھالا اپنے دوستوں کو، وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. جب وہ دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے، وہ جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیتے. گزر گئے 309 سال. کتنے؟ 300 سنین وازدادوا تسعا، 300 سنین وازدادوا تسعا، 3 صدیاں 9 سال گزر گئے. قرآن کریم نے فرمایا کذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. اب اٹھایا رب العالمین نے انہیں نیند سے، اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کتنی دیر سوئے ہو؟ بعض نے کہا پورا دن سوئے ہیں، بعض نے کہا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. حالانکہ کتنے سوئے ہیں؟ 309 سال. اور ہیں کون؟ اللہ کے ولی، اولیاء کرام. اولیاء بھی وہ جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، رسالوں میں نہیں، آپ کی اور میری لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں، قرآن میں چمک رہے ہیں جن کے نام. سچے ولی. ان سے جب کہا گیا کتنی دیر سوئے ہو، کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، پورا دن آئے ہیں. نعرے نہ لگاؤ گے تو میں کچھ بات پوری کر سکوں گا، کیونکہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے اور بات بہت کرنی ہے مجھے. ابھی تو تمہید ہے. دن پورا سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں؟ اب اس پہ دلائل دیے جانے لگے. کچھ کا اصرار تھا کہ پورا دن سوئے ہیں، کچھ منوانا چاہتے تھے کہ نہیں کچھ حصہ سوئے ہیں. بحث کی صورت پیدا ہو گئی. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو پھر ان میں سے بعض نے کہا بحث کیوں کرتے ہو، جھگڑا کیوں کرتے ہو،
بحث و تکرار کی کیا ضرورت؟ ہمیں تکرار کیوں کرنا چاہیے؟ جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. کھانا منگوانے کے لیے کوئی آدمی شہر میں بھیجو، وہ کھانا لے کر آئے. انہی میں سے ایک آدمی شہر گیا، پکڑا گیا. لوگوں نے پہچان لیا. 3 صدیاں گزر چکی تھی. دقیانوس بھی جا چکا تھا، مٹی میں مل چکا تھا، خاک میں مل چکا تھا. نہ ظالم رہا نہ اس کا ظلم رہا. دقیانوس بھی جا چکا، قوم بھی بدل چکی، عقائد بھی بدل چکے. اب ان چند نوجوانوں سے اللہ نے کام لیا. جو اس وقت حکومت پر تھا، صحیح العقیدہ تھا، لیکن قوم میں اشرار تھے. رات کو تنہائی میں روتا تھا الہ العالمین. یہ موت کے بعد مرنے پر ایمان نہیں لاتے. کوئی برہان عطا کر، کوئی دلیل عطا کر. یہ جو کھانا لینے کے لیے شہر رقیم آیا، یہ پکڑا گیا. اور پھر لوگ اسی کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے. اس نے کہانی سنی. جو سکہ اس کے پاس تھا اس پر 300 سال پہلے کی تاریخ تھی، دقیانوس کے زمانے کا تھا. نوجوان نے کہا ہم تو غار میں چند لمحوں کے لیے لیٹے تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے تم کہتے ہو کہ 3 صدیاں گزر گئیں. بادشاہ نے اس کا بازو پکڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا جو پروردگار زندوں کو 309 سال سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی لوگوں نے یہی جواب دیا کہ اٹھا سکتا ہے. ان چند نوجوانوں کی قربانی کی بدولت پوری قوم کو ایمان نصیب ہو گیا. عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ جب آپ کریں گے، انہوں نے بھی ظلمت کے اندھیروں میں سچائی کے چراغ روشن کیے. آج جن کرداروں کی یاد ہم منانے کے لیے یہاں جمع ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی سرزمین کا جیالہ فرزند ارباب بہرام خان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا، انہوں نے بھی ظلمت کے اندھیروں میں سچائی کا چراغ روشن کیا، ربنا اللہ کا، اور پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا. دنیا کی کوئی طاقت انہیں جھکا نہ سکی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں خرید نہ سکی. انگریز سکھوں سے اس نے کام لے کر فرزندان اسلام کو ریزہ ریزہ کرنا چاہا. اور میرے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں مکتب دیوبند کی بنیاد ہی انگریز کی دشمنی پر رکھی گئی. اس مکتب کے فرزندوں کو جتنی سزا ملتی ہے، ان کا ذوق بغاوت اور زیادہ مستحکم ہوتا ہے انگریز کے خلاف. مالٹا کی وسارت سے لے کر شاملی کے میدان سے لے کر بالاکوٹ تک جو کہانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان سب میں آپ کو انگریز سے نفرت سر فہرست نظر آئے گی. رحمت للعالمین سے محبت اور انگریز سے نفرت علماء دیوبند کی پہچان ہے اور امتیاز ہے. آج ہم آزادی کے ماحول میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. اور وہ دن اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ جب اس سرزمین سے برطانوی قانون کا جنازہ نکلے اور قرآن و سنت کے آئین کو بالادستی حاصل ہو. اس آزادی کے لیے قربانیاں دینے والے یہی کردار ہیں. فرنگی سازشوں نے تو ان کو ہیرو بنایا، جنہوں نے تحریک آزادی میں خون تو کیا پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، ان کو ہیرو بنایا گیا. اور ان کرداروں کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کی ایک مذہبی کھیپ بنائی گئی. انہیں جبے پہنائے گئے، انہیں دستار پہنائی گئی، داڑیاں لمبی، ہاتھ میں تسبیح، سر پہ دستار، جسم پہ جبہ. اور گفتار یہ ہے کہ اسماعیل شہید گستاخ رسول تھا.
گفتار یہ ہے کہ محمود حسن دیوبندی گستاخ رسول تھا، یہ وہی طریقہ واردات ہے جو یہودی لابی نے آج سے صدیوں پہلے کچھ لوگ پیدا کیے، جنہوں نے اسلام کے اساسی کرداروں کو متنازع بنانے کے لیے الزام تراشی کی اور کہا ابو بکر رسول کا بے وفا تھا، عمر رسول کا بے وفا تھا، عثمان قرآن کا بے وفا تھا، یہ سب خیانت کار تھے، انہوں نے کوئی اسلام سے وفا نہیں کی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی اگر متنازع ہو گئے تو اسلام خود بخود فنا ہو جائے گا۔ بڑے صغیر میں بھی اسی قسم کی کھیت پیدا کی گئی۔ انہوں نے شہداء بالا کوٹ کے خلاف الزام تراشی کا محاذ کھولا اور یہ ثابت کرنے کے لیے اپنے جبہ اور دستار کی آڑ میں ایک چوٹی کا زور لگایا کہ یہ گستاخان رسول تھے۔ اللہ کی شان ہے جنہوں نے اللہ کے دین اور سرکار دو عالم کی شریعت کے لیے خون جگر دے دیا وہ گستاخ کہلائے، اور جنہوں نے مذہب کے نام پہ قوم کو لوٹا لوٹا پھر لوٹا پھر لوٹا اور آج تک لوٹ رہے ہیں، یہ عاشق رسول بن گئے۔ قوم کے نذرانوں پر پڑنے والے کل اوزیہ قسم کے 2 ٹکے کلمہ یہ بن گئے عاشق، اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کو بنا دیا گستاخ۔ تن کا اجر قسمت اللہ۔ میرے عزیز دوستو، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھائے بیٹھے ہو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں جب تک بالا کوٹ کے شہیدوں کے کردار کی تابانی کو سر فہرست نہیں لایا جائے گا اس وقت تک ہماری قومی زندگی بحرانوں سے نجات نہیں حاصل کر سکتی۔ اللہ کا غضب ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنے ان محسنوں کو بلا دیا۔ کسی روشن ضمیر نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر پہ یہ فارسی میں چند اشعار لکھ دیے ہیں۔ اچھا، قبر شاہ اسماعیل شہید کی آپ میں سے اکثر حضرات نے دیکھی ہوگی، وہ کوئی آستانہ نہیں ہے، صرف قبر ہے۔ ابھی میرا ایک بزرگ، ہم جب حجرے میں بیٹھے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، دیکھیے نا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ہم شہید کا مقبرہ ذرا خوبصورت بنا دیتے۔ میں نے کہا ہم بنانا بھی چاہیں تو اللہ ہمیں نہیں بنانے دے گا، اس لیے کہ شاہ شہید نے ساری زندگی انہی مقبروں اور آستانوں کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اگر ان کی قبر پہ خوبصورت مقبرہ بن جائے تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی، اور اللہ ان کی روح کو کیسے تکلیف ہونے دے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جنت البقیع میں جائیے، کل من علیہا فان کا منظر نظر آئے گا۔ یہ جو مقبرے بنتے ہیں، یہ جو آستانے بنتے ہیں، جانے والوں کو ان سے کیا دلچسپی؟ اللہ تعالیٰ انہیں تو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرماتے ہیں، وہی تو کیا کریں گے؟ کسی نے شاہ شہید کی قبر پہ لگے ہوئے پتھر پہ یہ تحریر لکھ دی ہے، فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ہدایت سور اسرافیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ہدایت سور اسرافیل ماں۔ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل، اللہ کے لطف و کرم کی تجھ پر گھٹا برستی رہے۔ شد ہدایت سور اسرافیل ماں، تیری پکار تو برے صغیر میں سور اسرافیل بن کر گونجی، تو نے تو غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا۔ خون خود را در کو سارے لیک بیجے حریت در ہند دیکھ، تو نے اپنے خون کی بالا کوٹ کی سرزمین پر بارش برسا دی، تو نے اپنے خون سے بالا کوٹ کے ایک ایک سنگریزے کو رنگین بنا دیا۔ لیکن پیارے شہید، تو ہمارا محسن ہے کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تاریخ آزادی کی تمہید بن گیا اور عنوان بن گیا۔ آج
قصر آزادی میں بیٹھ کر چوچلے کرنے والوں کو کیا معلوم کہ آزادی کی کتنی بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. مالٹا کے عقوبت خانے میں شیخ الہند محمود حسن برف پوش موسم میں، برفیلے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تہجد کی نماز کے لیے وضو کے لیے پانی ملتا ہے تو برف میں جمع ہوا. حسین احمد مدنی بھی ساتھ ہیں جو بغیر کسی جرم کے آئے تھے، جن پر وارنٹ نہیں تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا. پانی کی بوتل ساری رات کبھی اس پہلو میں رکھتے ہیں، کبھی اس پہلو میں رکھتے ہیں. صبح تک وہ پانی گرم ہو جاتا ہے تو شیخ الہند کو وضو کے لیے پیش کرتے ہیں. رمضان مبارک آ گیا، محمود حسن کی آنکھیں بھر آئیں. فرمانے لگے حسین احمد معلوم ہوتا ہے یہ سال ہم تراویح میں قرآن سننے سے محروم جائیں گے. سید مدنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا آپ دعا کیجئے، میں کوشش کرتا ہوں. صبح سے شام تک قرآن حفظ کرتے تھے، سوا پارا یاد کر کے تراویح میں رات کو شیخ کے آگے نوافل میں سنا دیتے تھے. رمضان مبارک میں قرآن یاد ہوا. ہفتے میں کبھی سوکھے ٹکڑے ڈال دیتا تھا انگریز، کبھی چھولے پھینک دیتا تھا. وہ میں نے خود جا کے دیکھے ہیں عقوبت خانے مالٹا میں. یورپ کے سفر میں جب پہلی مرتبہ گیا تو دوستوں نے پوچھا شاہ صاحب آپ کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا اگر دکھا سکتے ہو تو مجھے مالٹا کا وہ عقوبت خانہ دکھاؤ جہاں محمود حسن نے اسیر بن کر زندگی کے لمحات گزارے تھے. عزیز دوستوں چھوٹی چھوٹی سی کوٹھنیاں ہیں، فرش اب تک کچا ہے. سردیوں کے موسم میں کچے فرش پر، گیلے فرش پر محمود حسن اپنے رفقا سمیت ان کوٹھنیوں میں وقت گزارتے تھے جو نہ اتنی اونچی ہے کہ آدمی کھڑا ہو سکے، نہ اتنی چوڑی ہے کہ آدمی لیٹ سکے. ان کے آگے سریے ہیں، لوہے کے سریوں والے گیٹ ہیں، بیچ میں اس کے گیلری بنی ہوئی ہے، ٹائل بچھی ہوئی ہے. کبھی 3 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد انگریز آتا تھا، کوٹھڑیوں میں بند محمد عربی کے ان شہدائیوں کو غور سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا بغاوت کا جذبہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ برٹش گورنمنٹ سے وفا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ برطانیہ سے وفا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ خدا رحمت کو لدغاں بندگان پاک کی نظرہ. انہی کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے محمود حسن انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے وفا تو کریں گے لیکن انگریز سے نہیں، محمد عربی سے وفا کریں گے. نعرہ تکبیر. زندہ ہے، ہماری زندگی کی منزل ہی یہی ہے کہ انگریز سے بغاوت ہوگی اور محمد سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان یہ منظر دیکھتا رہا اور تاریخ نوٹ کرتی رہی کہ ان جیالوں کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہ سکے، خرید نہ سکے. آج ان کی بدولت ہم آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں. ہمیں اللہ نے ایک آزاد مملکت عطا کی ہے، لیکن ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں آزاد ملک دے دے، ہم اس میں تیرے قرآن کے قانون کو نافذ کریں گے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کیا ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہم فیکٹریاں لگائیں گے؟ 47 کی تاریخ بڑے تغیر میں مسلمانوں نے چوہے خون سے گزر کر جو جدوجہد کی تھی، کیا اس تاریخ کا ماتو یہ تھا کہ ہم فیکٹریاں بنائیں گے؟ خدا کی قسم اگر یہ ماتو ہوتا تو بڑے شریر کے مسلمان کبھی اس تاریخ کو سپورٹ نہ کرتے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا ماتو بلند ہوتا تھا، لیکن سر مڈاتے ہی اولے پڑے، سر مڈاتے ہی اولے پڑے. 40 سال ہو گئے، باقی سارے فیصلے منٹو سیکنڈوں میں ہوتے ہیں. ایک اسلام ہی وہ فیصلہ ہے کہ جو 40 سال کے بعد بھی ابھی تک ہو نہیں سکا. کتنے آزاد ہیں،
فتنوں کی یلغار ہے اپنے عزیز پر. ابھی میں بلوچستان سے ہو کر آ رہا ہوں. مکان ڈویژن میں 35,000 لوگ وہ ہیں جو زکات کا انکار کرتے ہیں, نماز کا انکار کرتے ہیں, حج کا انکار کرتے ہیں, روزے کا انکار کرتے ہیں, خود کو ذمہ کراتے ہیں اور مسلمان بھی کراتے ہیں خود کو. میرے عزیز دوستو, اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم نے پورا نہ کیا, جس کے نتیجے میں آج ہمارے سر پر مصیبتوں کی جلغار ہے. کہیں زلزلے ہیں, کہیں دھماکے ہیں, کہیں منافرت ہے, عصبیت ہے. مسلمان کا خون بہانے پر تلا ہوا, مسلمان کی آبرو لوٹنے پر تلا ہوا, مسلمان کے گھر کو آگ لگانے پر تلا ہوا ہے. یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ اگر اس تنبیہ میں بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی تو پھر ہمارا انجام نسلیں یاد کریں گی. میرا پیغام یہ ہے عزیز دوستو, متحد ہو جاؤ. بالا کوٹ کے شہیدوں کا پیغام بھی یہی ہے کہ تعداد میں کم صحیح لیکن اپنے موقف پر استقامت کا مظاہرہ کرو. اگر مر بھی گئے تو تمہارا نام روشن رہے گا. مجھے افسوس ہے, میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ارباب بہرام خان کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ ہم مقام نہیں دے سکے, لیکن مظلوموں میں سے کس کو مقام ملا ہے؟ وہ دور ہی نہیں آیا کہ مظلوموں کو مقام مل سکے. ابھی تو ظالموں کی پاچو دھیمے, لیکن انشاءاللہ رات چھٹے گی, صبح طلوع ہوگی. جب صبح طلوع ہوگی, جب سچائی کا چہرہ نکھرے گا تو سید احمد شہید کا چہرہ بھی نکھرے گا, اسماعیل شہید کا چہرہ بھی نکھرے گا, اور ارباب بہرام خان شہید کا چہرہ بھی نکھرے گا انشاءاللہ. اور اس ملک کا بچہ مانے گا کہ یہ ہمارے محسن ہیں اور ہمیں ان کے کردار پر فخر ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. آپ نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ اس تقریب کے لیے محنت کی اور آپ تشریف لائے ہیں, میں ممنون بھی ہوں اور دعاگو بھی ہوں. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت جس کا میں اپنا سا اداکار ہوں, یہ خالص دینی تاریخ ہے جو اصحاب رسول کے دفاع میں پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. اس وقت تک مجھے اللہ نے دنیا کے 22-23 ملکوں میں بھیجا ہے. اس میں افریقی ممالک بھی ہیں, جزائر ویسٹ انڈیز بھی ہیں, یورپین ممالک بھی ہیں. دنیا کے 22 ملکوں میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا پیغام اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور ملک کے 4 صوبوں میں آزاد قبائل اور آزاد کشمیر میں یہ آواز پہنچ چکی ہے. اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ صحابہ رسول کی عزت و ناموس پر اپنی زندگیاں بھی قربان کریں گے انشاءاللہ. آپ اس وعدے میں میرے ساتھ ہیں؟ صحابہ ہمارے محسن ہیں کہ نہیں؟ اگر صحابہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے قربانیاں نہ دیتے, اپنے بچوں, اپنے وطن, اپنے مال کی قربانیاں نہ دیتے, تو عزیز دوستوں نے معلوم آج ہم کہاں ہوتے. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوا, ہمیں آج اسلام کی دولت نصیب ہوئی. آج صحابہ کرام پر بدزبانی کرنے والے بیرونی طاقتوں کے اشارے پر ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں, ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ جن میں صحابہ رسول پر بدزبانی کی جاتی ہے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت اور سپاہ فاروق اعظم کا پیغام یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کی عزت و ناموس کا پرچم اونچا رکھیں گے انشاءاللہ. ہم اس مقدس جماعت کے وکیل صفائی ہیں اور چاہتے ہیں کہ حشر میں صدیق عمر عثمان علی اپنے آقا سے سفارش کریں کہ محمد, جب لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کے جواب میں ہماری عظمتیں بیان کرتے تھے. بس اگر یہ ہو گیا تو کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قافلے میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو محفوظ رکھے. یہ تو بھائی پنجاب کی باتیں ہیں, یہاں کیسے آ گئی؟ انہوں نے ان باتوں نے ادب کا پل کب سے پار کر لیا. یہ قبروں میں عرس میلے اور سنتے ہیں یا نہیں سنتے, یہ حضور حاضر حاضر, یہ تو پنجاب والے ہیں نا, یہ مسئلے تو ان کے ہوتے ہیں. آپ کو اللہ محفوظ رکھے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے. آپ اسلام کے بڑے سچے سپاہی ہیں اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے قافلے کے رضاکار ہیں. چلتے رہیے, منزل کو نہ بھولیے. یہ مسائل جو انہیں رہنے دیجیے پنجاب والوں کو. سرحد اور فرنٹیئر والے میں نے کہا بٹیرے اور مرغے لڑاتے ہیں, پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں.
رات کو انشاءاللہ میں اس پر ہو سکا تو تبصرہ کروں گا جہانگیر پورا میں. باقی یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ ان کے حال پر رحم کرے، میں کیا کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں علی ہر شے پہ قادر ہے، یہ کہتے ہیں نبی ہر شے پہ قادر ہے. وہ کہتے ہیں علی ہر جگہ موجود ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، یہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہے، مشکل کشائی کرتا ہے. کمبائنڈ بزنس ہے دونوں کا کمبائنڈ بزنس ہے. اس لیے آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ کوئی غدار ہمارے گھر میں گھس کر آگ نہ لگا سکے. اس کا مطالعہ کیجیے. آتی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. صہیونی نصرانی سازشوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ و مامون فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. اے اللہ ہمیں منافقین سے نجات عطا فرما. ہمیں سچے لوگوں سے وابستہ کر دے جن کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو، اتفاق ہو. اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے وابستگی نصیب فرما. پاکستان کو دور خلافت راشدہ جیسا منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرما. مولانا محمد ایوب جان بنوری صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے محترم بھائی مولانا محمد امیر بجلی گھر صاحب پچھلے چند دنوں سے بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. تمام ہمارے دینی دوست، دینی بزرگ، دینی بھائی، دینی عزیز، دینی بہنیں، دینی مائیں جو بیمار ہیں، اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ تمام دوست جو اس نظریاتی پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے.